السلام علیکم، میں امداد سمرو. صدر آصف علی زرداری صاحب نے ڈنڈا چلایا تھا، وارننگ دی تھی، الٹیمیٹم دیا تھا، وہ کام کر گیا ہے. کیا ہو رہا ہے کراچی میں اور کراچی سمیت پورے سندھ میں کیا ہو رہا ہے، کچھ خبریں ہیں میرے پاس جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اور اس کے علاوہ آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کو. آج ہی کے دن گزشتہ برس 2025 کو انڈیا نے پاکستان پر کر دیا تھا حملہ. ایک ڈرامہ انڈیا نے رچا، ایک سازش رچی، ایک فالس فلیگ آپریشن کیا، اور اس کے بعد یہ سمجھ کر کہ وہ بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی معیشت ہے اور پاکستان سے بہت بڑی طاقت ہے، دفاعی طاقت، کئی گنا بڑی دفاعی طاقت ہے، تو لہذا پاکستان تو ہے حلوہ، تو ہم تو کھا جائیں گے پاکستان کو، اور اکھنڈ بھارت کا جو مودی کا خواب ہے RSS کا، وہ ہم پورا کر لیں گے. تو اس کے بعد کیا ہوا وہ سب نے دیکھ لیا. 10 مئی کو پھر مودی اپنے زخمی حالت میں اس نے جنگ روکنے کی اپیل کی ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ رکوا دی، سیز فائر ہو گیا. اور اس کے بعد سے اب تک مودی زخمی ہے اور اپنے زخم چاٹ رہا ہے. تو اس پر بھی کچھ میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ یادداشتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور پھر ایک اور چیز کہ آج ہی کے دن تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت نے قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. تو یہ کتنا ان کو بھاری پڑے گا وہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے. تو جناب صدر آصف علی زرداری صاحب گزشتہ دنوں چائنا گئے ہوئے تھے، اور چین کے 5 روزہ دورے سے وہ واپس آئے پاکستان، اور اس سے پہلے وہ یہاں سے تیاری کر کے گئے تھے. سندھ حکومت کے جو ذمہ داران ہیں، کابینہ، وزیر اعلیٰ اور دیگر سے انہوں نے ملاقاتیں کی تھیں. کچھ شعبوں کے اندر انہوں نے بریفنگز لی تھیں، کیا کیا ہو رہا ہے، کیا 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 جا سکتا ہے، اس پر انہوں نے مشاورت کی تھی. اور پھر وہ ایک الٹیمیٹم دے کر گئے تھے کہ کام اب نظر آنا چاہیے، دکھنا چاہیے، جو کام شروع کیا جا رہا ہے وہ اپنے مقررہ مدت میں پورا بھی ہونا چاہیے. اب وہ جو پرانا سسٹم ہے وہ نہیں چلے گا، یعنی بس ایک ٹھیکہ کسی کو دے دیا تو چل سو چل، پھر سالہ سال لگ جاتے ہیں اور پیسے بہت زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ نہیں کر پاتے تو بتائیں، پھر کم از کم یہ جو ڈیولپمنٹس کا کام ہے، یہ پلیں بنانا، سڑکیں بنانا، گلیاں بنانا، اوور ہیڈ بریجز اور انڈر پاسز، فلائی اوورس، وہ پھر میں محسن نقوی صاحب سے بنوا لیتا ہوں کیونکہ وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. جب پنجاب میں وہ نگران وزیر اعلیٰ تھے تو 1 آدھ مہینے میں 1 آدھ وہ بنا لیتے تھے فلائی اوور اور انڈر پاس، اور اسلام آباد میں بھی اسی طرح وہ کر رہے ہیں. تو پھر بہتر یہی ہے کہ محسن نقوی کو میں دے دوں یہ سارا کام، وہ آ کر لیں. تو انہوں نے ایک سافٹ انداز میں الٹیمیٹم دیا تھا اپنی حکومت کو. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ حکومت سندھ نے وزارت بلدیات اور جو کراچی کی لوکل گورنمنٹ ہے، KMC ہے، ان کی ایک FWO کے حکام کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، اور یہ طے پایا تھا کہ کام جو ہے وہ اب FWO کے ذریعے کروائے جائیں گے، کیونکہ تیزی سے کام ہو، اور وہ جو چھوٹی موٹی رکاوٹیں ہوتی ہیں، جو کبھی کوئی اسٹرائک کر دیتا ہے، کبھی کوئی سڑک بلاک کر دیتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ جی ہم یہاں پر تجاوزات ہٹانے نہیں دیں گے، کبھی کوئی پارٹی آ جاتی ہے، کبھی کوئی پارٹی آ جاتی ہے، تو وہ بھی ختم ہو جائے نا، رولا مک جائے رولا. کیونکہ جب FWO ظاہر ہے یعنی فوج کا ادارہ جب وہ کام کر رہے ہوں گے تو ان کے سامنے تو کسی نے آنا نہیں ہے. تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا. تو جس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے فیصلہ کیا گیا کہ BRT جو کراچی کے لوگوں کے لیے ریڈ لائن اور یونیورسٹی روڈ کراچی کے لوگوں کے لیے جو عذاب بنا ہوا ہے، وہ اس کا حصہ جو ہے وہ اس کا کام جو ہے وہ FWO کو دے دیا گیا. اب کل کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، اور اس سے پہلے مسلسل آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ صاحب، وہ متحرک، پچھلے دنوں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہ ریڈ لائن کے کام کی اپنا گئے تھے اس کا جائزہ لینے. تو وہاں پر وہ پڑے ہوتے ہیں جو رکاوٹیں پڑی ہوتی ہیں، تو وہ انہوں نے 2-3 فٹ کی جو رکاوٹ تھی وہ انہوں نے چھلانگ لگا کے پار کر دی. تو میں نے دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ چھلانگیں اسی طرح اگر لگتی رہے تو شاید کام بہتر ہو جائے. پھر 1-2 دن بعد، بلکہ اسی دن، شریر نام میمن صاحب جو ہیں سندھ کے وزیر اطلاعات، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی.
انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے پاس سارے جواز ہیں کہ یہ کام ڈیلے کیوں ہوتے ہیں، ہم وہ ریزن آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن فی الحال کام مکمل کر لیں اس کے بعد۔ پھر انہوں نے ایک اشارہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اب اگر کسی عدالت نے کوئی اسٹے دیا تو ہم اس کے باوجود ایک دن بھی کام نہیں روکیں گے، کیونکہ وہ عدالتیں اسٹے بہت زیادہ دیا کرتی ہیں، چھوٹے موٹے کام رکوا لیتی ہیں، اور کام جو ہے وہ نہ صرف لوگوں کے لیے پرابلم ہوتی ہے بلکہ اس کی لاگت بھی بڑھ جاتی ہے۔ لاہور میں آپ کو یاد ہوگا اورنج لائن جب بن رہی تھی تو کوئی ماحولیات کے سے تعلق رکھنے والی کوئی آرگنائزیشن چلی گئی تھی عدالت میں، تو کئی ماہ اس کا کام رکا رہا، تو بہرحال پھر ریزیوم ہوا، اور لیکن اپنی مقررہ مدت میں پورا نہیں ہوا تھا، اور اس سے کاسٹ، اس کی لاگت جو ہے وہ بڑھ گئی تھی۔ تو اب وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر اب تمام اضلاع کو اپنے جو وہاں کے الیکٹڈ نمائندے ہیں، چاہے بلدیات کے ہیں یا چاہے صوبائی اور قومی اسمبلی کے ارکان ہیں، ان کو ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ جی آپ نے اپنے اپنے علاقوں کے کاموں کی نگرانی بھی کرنی ہے۔ پہلے بھی ان کے پاس تھا، لیکن اب کارکردگی کو جو ہے وہ جانچا جائے گا۔ تو یہ اب وہاں پر ایک جو پہلے ذرا اس طرح تحرک نظر نہیں آ رہا تھا، اب وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے، یعنی صدر صاحب کا جو تھی وارننگ تھی وہ کام آ گئی۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو کوئی اور آ کر کرے گا۔ تو صدر صاحب سمجھدار آدمی ہے کہ یار ایک وقت ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر صورتحال اس طرح نہیں رہ سکتی، اور ویسے بھی پیپلز پارٹی کو سندھ میں 17واں سال ہے اور چوتھی مدت ہے سندھ میں، تو اب بھی اگر وہ کوئی جواز بنائیں گے، کچھ کریں گے تو لوگ نہیں مانیں گے۔ تو ان کے اندر یہ ریئلائزیشن بھی شاید آ رہی ہے کہ نہیں، اب ہمیں کچھ کام کرنا ہوگا، کچھ بہتری دکھانی ہوگی۔ تو یہ ایک میں نے آپ کے ساتھ چیزیں رکھنی تھی۔ اچھا، دوسرا، آج کیونکہ مارکہ حق ہے، 22 اپریل سے کہانی شروع ہوتی ہے، اور پہلگام علاقہ ہے وہاں پر مقبوضہ کشمیر کا، وہاں پر دہشت گرد حملہ ایک ہوتا ہے۔ ظاہر لوگ تو مارے جاتے ہیں، تو فالس فلیگ تھا یا دہشت گردی کا واقعہ تھا، لیکن یہ کہ لوگ وہاں پر مارے گئے، اور اگلے ہی سیکنڈ یعنی خبر آتی ہے حملہ ہو گیا، جی پاکستانی ملوث ہیں، جی فلاں ملوث، اور وہ وہاں پر وہ جو انڈین میڈیا، گودی میڈیا، وہاں کی حکومت، وہاں کے وزیر مشیر جو ہیں، وہ یہ کہنا شروع کر دیتے پاکستان ملوث۔ پاکستان کے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، انہوں نے کاکول میں ایک تقریب تھی، جب یہ بہت زیادہ انہوں نے پاکستان بیشنگ شروع کر دی، پاکستان کے خلاف نفرت اگلنا شروع کر دی، تو انہوں نے کاکول میں فوجی کمان کے سامنے اور ٹی وی کیمروں کے سامنے کہا کہ جی ہم یہ آفر کرتے ہیں انڈیا کو کہ کسی بھی غیر جانبدار عالمی فورم پر انکوائری کروائیں پہلگام کی، ہم ہر سطح پر تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں گے، ہر لیول پر۔ آ گیا مودی۔ اس کے بعد انہوں نے راگ الاپنا شروع کر دیا، اپنی جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے اس کی سرپرستی کا اعتراف بھی کرنا شروع کر دیا، کہا کہ جی مودی اب انڈین فوج انڈیا پر حملہ کر دے گی، ایک طرف سے انڈیا حملہ کرے گا، ایک طرف سے ٹی ٹی پی والے حملے کریں گے، ایک طرف سے افغان طالبان حملہ کریں گے، ایک طرف سے پاکستان کو جو ہے بی ایل اے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرے گا، حملے کرے گا، بی ایل ایف والے آئیں گے تو ہم پاکستان کو سینڈوچ بنا دیں گے۔ پاکستان کو انہوں نے مٹا دینے کا ایک منصوبہ بنایا تھا۔ ہوتا ہے نا، جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف جاتا ہے گیدڑ، یہی کہاوت ہے نا۔ تو انہوں نے کیا کیا جی، 6 مئی کو پاکستان کے اوپر حملے کر دیے، بہاول پر میں حملہ کیا، ادھر مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر مظفر آباد میں حملہ کیا، اسی طرح کچھ ڈرون شون لاہور اور کچھ اور علاقوں تک انہوں نے مرید کے یہاں پر حملے کیے، اور پاکستان، اور پھر جہاز لے کر اپنے جو رافیل جہاز تھے ان کے اور کچھ دوسرے جو پرانے جہاز تھے، وہ لڑاکا طیارہ فائٹر جیٹ جو انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، پاکستان کے جو J-10C جہاز تھے وہ فضاؤں میں اڑے، اور انہوں نے ٹکا بوڈی کر دیا انڈیا کے رافیل طیاروں کا، دم دبا کر بھاگ گئے۔ اس وقت تو خبریں آ رہی تھی ایک رافیل گرایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اب تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی 11 طیارے پاکستان نے مار گرائے تھے، لیکن پاکستان نے 7 طیارے انڈیا کے
مار گرانے کا جو ہے وہ پاکستان نے ثبوت دے دیے. اچھا اس کے بعد زخمی ہو کر گر پڑے, پھر ڈرونز پاکستان کے اوپر چھوڑتے رہے, اور پاکستان کے لوگ اتنے بہادر کہ لوگ جنگوں میں خوفزدہ ہوتے ہیں اور ڈرون اڑ رہے ہوتے ہیں, اور لوگ ڈرون کا پیچھا کرتے تھے, اور کوئی بندوق لے کر ڈرون گرا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو اس طرح دنیا حیران ہو گئی کہ یار یہ کیا لوگ ہیں کہ یہ ڈر ہی نہیں رہے. جنگ ہو رہی ہوتی تھی اور پھر لوگ اس کے باوجود شہر آباد, خبریں چل رہی ہوتی تھی کراچی میں بڑا حملہ کر دیا, کراچی کو تباہ کر دیا, کراچی کی پورٹ کو تباہ کر دیا. لوگ جاتے تھے دیکھ تو ہیں پورٹ تباہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, جھوٹ انڈین ظاہر جھوٹ بول رہے ہوتے تھے, ویڈیوز بنا رہے ہوتے تھے یہ کراچی پورٹ کھڑا ہوا ہے جی. تو بہرحال 9 مئی کو پھر انہوں نے پاکستان پر دوبارہ اسٹرائکس کیے, نور خان ایئر بیس, بولاڑی ایئر بیس, وہاں پر انہوں نے ٹارگٹس ہٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ ناکام ہوئے. پاکستان نے ان کا جو دفاعی سسٹم تھا اس کو اڑا دیا, ادھر پنجاب میں, ادھر راجستھان والی سائڈ پر, اور پھینٹا لگانا شروع کر دیا جب, تو پھر ٹرمپ سے مداخلت کروائی گئی, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو کہا, ہم نے کہا ہم تو جنگ چاہتے ہی نہیں ہیں, جنگ بندی ہے تو جنگ بندی ہے, ٹھیک ہے, جنگ بندی ہو گئی. اور پھر جو باقی کہانی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح جو یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے ایک ڈھول پکڑ کے نا پیٹنا شروع کر دیا پوری دنیا میں پاکستان کی فتح کا بھی. خوشخبری سنانے لگے کہ پاکستان جیت گیا ہے, پاکستان نے انڈیا کو بہت مار پیٹا ہے, اور یہ بھی کہ جی ان کے نئے نکور جو جہاز تھے نا بڑے خوبصورت رافیل وہ گرائے, اور پھر فیلڈ مارشل سے ملاقات ان کی ہوتی ہے, وزیر اعظم صاحب کی وہ تعریفیں کرتے ہیں اور ابھی تک کرتے نہیں تھکتے. اور جو اس جنگ کے بعد جو پاکستان کو اعزاز ملا, باقی جو محاذ تھا دفاعی محاذ پر تو ہم جیت گئے, سفارتی محاذ پر ایک مشن بنا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں, اس مشن نے ششی تھرور کی سربراہی میں جو انڈین مشن بنا تھا اس کو ملیا میٹ کر دیا, اور پوری دنیا میں پاکستان کا کیس جا کر رکھا کہ جناب یہ ہم چاہتے ہیں, یہ ہم ہیں, ہم نہیں اپنا جارحیت چاہتے, ہم نئی جنگ چاہتے, ہم امن پسند لوگ ہیں. اور پھر دنیا میں کیا ہوا کہ دنیا میں پاکستان کہ اس کے بعد جو تسلسل رہا سفارتکاری کا, پھر ساگڈار صاحب نے آ کر اس کو سنبھالا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ایران امریکہ جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کمال سفارتکاری کے ذریعے ایک عالمی طاقت کو پاکستان اسلام آباد لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. پھر جب جنگ بندی ختم ہونے کا وقت آتا ہے, 2 ہفتوں کی جو جنگ بندی تھی, اور ٹرمپ کہتا ہے کہ بس ہماری گنز لوڈیڈ ہیں, تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا فون جاتا ہے تو ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ چلیں جی غیر معینہ مدت تک کے لیے سیز فائر, جنگ بندی, اور ابھی تک جنگ بندی ہے. تو یہ پاکستان کو یہ جو عزت اور مقام ملا تھا وہ اس دن ملا تھا جس دن پاکستان نے انڈیا کو ناکو چنے چبوائے تھے, ان کا غرور مٹی میں ملایا تھا. مارکہ حق اور بنیان المرصوص نے آپریشن سندور کی دھجیاں اڑائی تھیں, اس کے بعد پاکستان کو یہ ملا تھا عزت اور وقار. میں کل سن رہا تھا بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے تحریک انصاف کے چیئرمین, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان مارکہ حق جو ہے وہ ہمیں بالکل منانا چاہیے, اس کا سالگرہ بالکل منانی چاہیے, کیونکہ پاکستان نے دشمن کو شکست دی تھی, اور بڑی عظیم شکست دی دشمن کو, عظیم فتح ملی پاکستان کو, تو ہمیں بالکل منانا چاہیے. ساتھ ظاہر ہے کہ ہماری خوشی تب دوبالا ہوگی جب عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروا دیں گے, وہ ایک الگ معاملہ. لیکن انہی کی پارٹی کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب انہوں نے کل اعلان کیا کہ جی آج خیبر پختونخوا میں قلم چھوڑ ہڑتال ہوگی, کیونکہ ہمارے پاس گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, ہمیں بجلی نہیں دی جا رہی, ہمیں NFC سے ہمارا حصہ نہیں دیا جا رہا. سارے مطالبات جائز ہوں گے, میں نے کل بھی کہا تھا سارے مطالبات آپ کے جائز, لیکن دن آپ نے ٹھیک نہیں چنا, کیونکہ تحریک انصاف کے اوپر جب 22 اپریل کا پہلگام ہوا تھا تو اس کے بعد جب مودی دھمکیاں دے رہے تھے تو یہ مودی کی زبان بول رہے تھے. اپنا عمر ایوب ہو, علیمہ خان صاحبہ ہو, PTI کا سوشل میڈیا ہو, یوٹیوبرز ہو, وہ سب یہی زبان بول رہے تھے کہ نہیں یار کہاں انڈیا اتنی بڑی طاقت, کہاں پاکستان. اور سب سے بڑی بات کہ 90% عوام کی نمائندگی کرنے والا جو ہے وہ عمران خان کو تو جیل میں پڑا ہے. عمران خان کو رہا کریں گے تو ہم جنگ لڑ سکتے ہیں, ورنہ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے. عمر ایوب کہتے تھے کہ جی پاکستان نے تو بیچ دیے ہیں اپنے میزائل یوکرین کو, اور پاکستان کے پاس, پاکستان کی فوج کے پاس تو پیسے نہیں ہیں
تیل ڈلوانے کے ٹینکوں میں. علیمہ خان صاحبہ کہتی تھی مودی آئے گا تھپڑ چھپڑ مار کے چلا جائے گا, یہ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو اپنا دور یاد تھا. جب انڈیا کے ساتھ ٹینشن ہوئی تھی تو عمران خان صاحب کہتے تھے کیا کروں میں, جنگ کر دوں, یا اس وقت کے عمران خان صاحب کے جو پروجیکٹ کے جو ڈائریکٹر تھے عمران خان صاحب کو لانے والے تھے, نکے کے ابا جنرل باجوہ, وہ کہتے تھے کہ یار ہم تو 1 مہینے کے لیے بھی نہیں جنگ لڑ سکتے. حامد میر اس کے راوی ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح صحافیوں کو بلا کر کہا تھا کہ ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ لڑ سکیں. طاقت تو تھی, جگرا نہیں تھا, نہ وزیر اعظم میں, نہ اس وقت کے یا نہ ان کے جو ان کو لانے والے جنرل قمر جاوید باجوہ میں. لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر, وزیر اعظم شہباز شریف, انہوں نے وہ باقی تو سارا آپ کو پتہ ہی ہے, جس طرح وزیر اعظم صاحب نے تقریروں میں بتایا, فیلڈ مارشل نے بتایا, ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنسز کر کے بتاتے رہے کہ کس طرح کوآرڈینیشن ہوتی تھی. وزیر اعظم کو بتایا جاتا تھا کہ سر یہ اس طرح انڈیا نے جارحیت کی ہے, تو وزیر اعظم صاحب کہتے اپنی تیاری ہے, وہ کہتے بالکل ہے سر, جواب دو. جواب دیا جاتا تھا. پہلے ٹائم پر فجر کے وقت وزیر اعظم صاحب سوئمنگ کر رہے ہوتے تھے اور ان سے کوآرڈینیشن ہوتی تھی کہ جناب اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اوکے کریں, یہ ہوتا تھا نا. تو لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ موقع پہ فیصلہ کرتی ہے. جنگوں کے معاملات میں اگر جنگ آپ کے اوپر مسلط کر دی گئی اور آپ سوچتے رہ گئے تو پھر آپ وہ جنگ لڑ نہیں سکتے. اس کا فیصلہ اسی وقت کرنا ہوتا ہے. اسی وقت فیصلہ کیا پاکستان کی قیادت نے, پاکستان کی سیاسی قیادت نے, پاکستان کی ملٹری کمان نے, اور پھر انڈیا کو شکست دی. تو آج وہ دن ہے, 1 سال مکمل ہو گیا ہے, مودی اپنے زخم چاٹ رہا ہے اور پاکستان اس وقت عالمی افق پر ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے 2 ملکوں کی جنگ رکوانے کے لیے, امریکہ اور ایران کی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.